اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان صبوح سید۔ صبح بخیر ناظرین، آپ ہر منگل اور بدھ کے روز صبح 7 بجے سے 8 بجے تک پاکستان ٹیلی ویژن ہوم ان پر ابتدا کی خصوصی نشریات سماعت کرتے ہیں اور آپ کا فیڈ بیک بھی ہمیں ملتا رہتا ہے۔ ان پروگراموں میں بنیادی طور پر ہم یہ خواہش رکھتے ہیں اور ہمارا جذبہ یہ ہے، یعنی پاکستان ٹیلی ویژن یہ چاہتا ہے کہ معاشرے کے اندر جو علم کی بنیادیں ہیں وہ آپ تک پہنچائی جائیں اور آپ کے سامنے سرسری چیزیں نہ ہوں بلکہ گہرائی کے ساتھ علماء سے گفتگو کی جائے تاکہ وہ اپنا نقطہ نظر آپ کے سامنے بیان کریں۔ اور آپ نے دیکھا کہ ہم اپنے پروگراموں میں وطن عزیز پاکستان کی جید علمی اور فکری شخصیات کو دعوت دیتے ہیں، اور صرف مذہبی موضوعات پر نہیں بلکہ معاشرے کے مختلف موضوعات پر وہ آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں، اپنے نقطہ نظر کا اظہار کرتے ہیں، اور علماء اکرام تمام مکاتب فکر جو پاکستان کے اندر موجود ہیں ان سے ان کا تعلق ہوتا ہے۔ اور ہمارے پروگراموں کا یہ خاصہ رہا کہ علماء نے جب بھی گفتگو کی، وحدت کی بات کی، تعمیر کی بات کی، ترقی کی بات کی، اصلاح کی بات کی، اور معاشرے میں انتشار نہیں پھیلایا۔ انہوں نے اختلاف رائے رکھنے کے باوجود اختلاف کا اظہار اس انداز سے کیا کہ معاشرے کے اندر لوگوں کو اس سے سیکھنے کا ایک موقع اور جذبہ فراہم کیا۔ ہم نے ایک سیریز کا آغاز کیا تھا جس میں قرآن حکیم سورہ فاتحہ پر آپ کے سامنے بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی، اور اس کے بعد سورہ ناس پر، سورہ فلق پر آپ کے سامنے بات ہوئی۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی جو سورہ مبارکہ ہیں یہ نمازوں میں ہم زیادہ پڑھتے ہیں اور انہیں یاد کرنا بھی زیادہ آسان ہوتا ہے، تو اس پر علماء اکرام نے آپ کے سامنے گفتگو کی۔ اسی سیریز کا یہ حصہ ہے۔ آج ہم سورہ کافرون سے متعلق گفتگو کریں گے، اور یہ گفتگو بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ بہت چھوٹی سی سورہ ہے، اس کے اندر فلسفہ توحید بیان کیا گیا ہے اور رد منافقت بھی ہے۔ اور بڑی اہم بات یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس امن کے کچھ نام نہاد دائی تشریف لائے، اور انہوں نے آ کر یہ کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ کی جو گفتگو ہے اس سے معاشرے میں انتشار پیدا ہو رہا ہے، نعوذ باللہ، تو آئیے ہم اتحاد کا ایک ایسا فارمولہ طے کرتے ہیں جس میں آپ 1 سال ہمارے بتوں کی عبادت کریں اور 1 سال ہم آپ کا جو خدا ہے اس کی عبادت کریں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی اس حماقت اور منافقت پر مسکرائے اور ان سے ایک بات کہی، اور ان سے یہ ارشاد فرمایا کہ تمہیں حق حاصل ہے، جسے تم ٹھیک سمجھتے ہو اس کی عبادت کرو، اور جس کی مجھے حق حاصل ہے، جسے میں ٹھیک سمجھتا ہوں اس کی عبادت کروں۔ تو یہ کانفلکٹ یہ نہیں ہے، آپ کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ آپ کا رائٹ ہے کہ جسے آپ ٹھیک سمجھیں اس کی پریکٹس کریں، اور جسے میں ٹھیک سمجھتا ہوں اس کی پریکٹس کروں۔ یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، لڑائی جھگڑا اس وجہ سے نہیں ہے۔ میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں وہ اس لیے نہیں کر رہا کہ ہم کوئی ایسا فارمولہ بنانے جا رہے ہیں، بلکہ میری جو بات ہے اس کا بنیادی مقصد اور مدعا یہ ہے کہ میں اسے حق سمجھتا ہوں، جسے میں حق سمجھتا ہوں میرا حق ہے کہ میں اس کی تبلیغ کروں، میرا حق ہے کہ اس بات کو میں اپنے معاشرے کے اندر لوگوں کو جا کے بتاؤں اور ان لوگوں تک یہ بات پہنچاؤں کہ یہ وہ راستہ ہے جو غور و فکر کا راستہ ہے، اور اس کے نتیجے میں فلاح اور کامیابی ہے، اور سیم آپ کا بھی حق ہے کہ آپ اپنا نقطہ نظر معاشرے کے اندر بیان کریں۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہمیں یہاں سے حاصل ہوتی ہے کہ لوگوں کو ان کا حق دینا چاہیے کہ وہ جس چیز کو ٹھیک سمجھتے ہیں اس کی بات کریں، اس کی تبلیغ کریں۔ سو لوگوں کا کام ہے کہ وہ پرکھیں گے، وہ سوچیں گے، وہ غور و فکر کریں گے، اور جو چیز ان کو ٹھیک لگے گی اس کو قبول کر لیں گے۔ مکے کے بڑی بڑی لیڈ کلاس کے لوگوں نے لوگوں کے سامنے اپنا مقدمہ بیان کیا، اللہ کے رسول نے بھی اپنا مقدمہ بیان کیا۔ اللہ کے رسول پر پابندی لگا دی گئی، شعبہ تعلیم میں ڈال دیا گیا، سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا، فریڈم آف سپیچ پر اٹیک کیا گیا، فریڈم آف ایکسپریشن پر حملہ کیا گیا۔ لیکن اللہ کے رسول یہ چاہتے تھے کہ سوسائٹی اس وقت تک آگے نہیں بڑھ سکتی جب تک معاشرے کے اندر فریڈم آف سپیچ نہیں ہوتی، فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے رسول اس بات کے نمبردار بن کر معاشرے کے اندر کھڑے ہوئے تاکہ لوگوں کو اس بات کی اہمیت بتا سکیں کہ غور و فکر انسان کا حق ہے،
غور و فکر کے بعد نتیجہ نکالنا انسان کا حق ہے، اور جس چیز کو وہ حق سمجھتا ہے اس پر خود عمل کرنا، اور سوسائٹی کے لوگوں کو اس کی جانب متوجہ کرنا اور اس کی دعوت اور تبلیغ دینا، یہ بھی اس کا بنیادی حق ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری تحریک تھی اس کا مقصد تھا، اور یہی مشرکین مکہ کے سامنے انہوں نے بات رکھی۔ اور آخری بات سب سے اہم ہے کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ تو لوگوں کو اس بات کا حق دینا چاہیے۔ ہمارے ساتھ لکیلی آج پاکستان کے بڑے معروف اسکالرز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علامہ مفتی سید ریاست حسین شاہ صاحب جامعہ سلفیہ اسلام آباد میں درس و تدریس کے شعبے سے منسلک ہیں، ہمارے کئی پروگراموں میں تشریف لا چکے ہیں، بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں۔ بہت شکریہ علامہ صاحب آپ یہاں تشریف لائے۔ ہمارے دوسرے انتہائی معزز مہمان جناب ڈاکٹر عبدالحمید مدنی صاحب، یہ ریسرچ اسکالر ہیں نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز اسلام آباد میں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ یہاں تشریف لائے۔ بہت شکریہ۔ اور ہمارے ساتھ آج موجود ہیں محمد سلمان ایڈوکیٹ صاحب، اور سلمان ایڈوکیٹ صاحب کا تعلق راولپنڈی بار ایسوسی ایشن سے ہیں، اور یہ وکیل تو ہیں لیکن ماشاءاللہ یہ اللہ کے رسول کی ثناخوانی کے وکیل بھی ہیں۔ تو یہ ہمارے ساتھ آج یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ یہاں تشریف لائے، اور یہ بارگاہ سید الکونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کریں گے، اور ہم نعت پہلے سنتے ہیں اور نعت کے بعد علماء کرام سے سلسلہ کلام آگے بڑھائیں گے۔ بہت شکریہ۔ جی سلمان صاحب۔ صبوح بھائی، جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ رائٹ فریڈم آف ایکسپریشن کا، تو میں اپنے استاد گرامی جناب محمد جمیل صاحب کا لکھا ہوا کلام، جس کی ابتدا بھی اسی سے ہے، ماشاءاللہ پیش کرتا ماشاءاللہ۔ ہوں۔ حضور آپ نے دی گونگے بشر کو گویائی، واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، حضور آپ نے دی، واہ۔ حضور آپ نے دی گونگے بشر کو گویائی، کہ اس سے پہلے تو خود محفل تھی مثل تنہائی، کہ اس سے پہلے تو خود محفل تھی مثل تنہائی، حضور آپ نے دی غلاف کعبہ میں مشرک تھے اور کعبے میں بت، غلاف کعبہ میں مشرک تھے اور کعبے میں بت، وہی نبی نے ہے پھر توحید سب کو بتلائی، وہی نبی نے ہے پھر توحید سب کو بتلائی، حضور آپ نے دی، اور میں آپ اور آپ کی اولاد پاک کا نوکر، میں آپ اور آپ کی اولاد پاک کا نوکر، قسم خدا کی محبت میں ہوں نہ ہر جائی، قسم خدا کی
محبت میں ہوں نہ ہر جائی، حضور آپ نے دی۔ اور مقطع، تجھے جمیل بچایا ہے ان کی نعت نہیں، تجھے جمیل بچایا ہے ان کی نعت نہیں، وگرنہ کون سی شے حقیقت میں تیرے کام آئی، وگرنہ کون سی شے حقیقت میں تیرے کام آئی، حضور آپ نے دی گونگے بشر کو گویائی، کہ اس سے پہلے تو خود محفل تھی مثل تنہائی، حضور آپ نے دی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت شکریہ محمد سلمان رٹکیٹ صاحب، اور بڑا بامانی کلام تھا کہ حضور آپ نے دی گونگے بشر کو گویائی۔ تو انسان کا بولنا ہی کافی نہیں ہوتا، وہ بامانی جو بولتا ہے، تو اللہ کے رسول نے آ کے ان کو بتایا کہ بامقصد بولنا اور بامانی بولنا کیا ہوتا ہے۔ تو بہت شکریہ آپ کا۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں علامہ مفتی سید ریاست حسین شاہ صاحب۔ سورہ کافرون کے ایک تو شان نزول ذرا بتائیں کیا ہے، اور دوسرا اس کے جو عنوانات ہیں وہ کیا ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ سورہ کافرون، اس کے سبب نزول کے حوالے سے جو روایات ملتی ہیں کہ جب مشرکین کی طرف سے آپ کو یہ آفر کی گئی کہ آپ ہمارے معبودوں کو برا بلا نہ کہیں، صحیح، یا اگر اور کچھ نہیں تو ایسے کرتے ہیں کہ 1 سال ہم آپ کے رب کی عبادت کر لیا کریں گے اور 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیں، یعنی ایسے کرتے ہیں تاکہ امن قائم رہے، اور امن کے نام پہ ہی اب بھی ہوتا ہے، دین سے جب بھی روکا جاتا ہے تو امن کے نام سے ہی۔ تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ آپ جو باتیں کرتے ہیں اس سے انتشار پیدا ہوتا ہے، افتراق پیدا ہوتا ہے، لوگ آپس میں لڑتے ہیں، بھائی بھائی سے جدا ہو رہا ہے، گھر میں والدین سے ان کی اولاد جو ہے وہ نکل رہی ہے ان کے ہاتھوں سے، تو یہ جو افتراق اور انتشار کی کیفیت ہے اس کو ختم کرتے ہیں۔ آپ 1 سال ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیں، 1 سال ہم آپ کے رب کی عبادت کر لیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی انہیں کوئی جواب نہیں دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پوری صورت نازل کر دی اور انہیں مخاطب کر کے فرمایا قل یا ایھا الکافرون، یعنی سب سے پہلے یہاں قل کہا گیا ہے کہ اے پیغمبر آپ اعلان کر دیں، آپ ان لوگوں کو بتائیں۔ اور عموماً قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ جب کسی کے سوال کے جواب میں کوئی چیز ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے، یعنی قل کا عموماً قرآن مجید میں یہی مطلب ہوتا ہے کہ آپ بتائیے، آپ کہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ آپ انہیں یہ سنائیں، اور کیا سنائیں؟ یا ایھا الکافرون، سب سے پہلے انہیں مخاطب کیا گیا کہ اے کافرو، اور یہ کافر کہنا یہ کوئی گالی نہیں ہے، اگر تو یہ ہوتا گالی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسا کہیں نہیں کیا۔ یہاں کافروں کو ان کے وصف سے مخاطب کیا ہے، انکار کرنے والے وہ کافر ہیں حقیقت میں، یعنی یہ ایک انسان کا وصف ہوتا ہے کہ یا تو وہ مومن ہے، مسلمان ہے، یا وہ کافر ہے، یہ کوئی بطور گالی استعمال نہیں ہوتا تھا، اور اب بھی یہ بطور گالی استعمال نہیں ہوتا۔ تو انہیں مخاطب کیا گیا۔ شاہ صاحب تھوڑی سی آپ کی بات یہاں روک کے کہ ایک تو یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے کہ یہ کافر ہیں، جی، ایک ہم جو کہتے ہیں کسی کو کافر نہیں، ایک تو ہے نا کسی کو چڑھانے کے لیے اور اسے دکھ پہنچانے، وہ تو کافر کیا، اگر آپ کسی کو تن سے مومن بھی کہتے ہیں تو وہ کہنا درست نہیں ہے،
یعنی ایک آدمی آپ کو سادہ سا لگتا ہے اور آپ اس پہ بطور طنز اسے اچھے لقب سے ہی پکار رہے ہیں لیکن بطور طنز پکار رہے ہیں، لیکن آپ کے اندر موجود ہے کہ کس وجہ سے آپ یہ لفظ یہاں بطور یعنی ان کو مطلب یہ وصف کے یعنی حقیقت آپ کے سامنے موجود ہے، اس کے باوجود آپ اس کا انکار کر رہے ہیں، تو اس لیے آپ کافر ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جانتی ہے نا کہ آپ کے دل میں کیا ہے اور میرے دل میں کیا ہے، تو اس وجہ سے ان کو کافر کہا گیا کہ ایسے ہی۔ ہاں تو پھر بنیادی طور پر اس میں جو مضامین بیان ہوئے ہیں، اور اس سے پہلے میں ایک چیز تاکہ ہم سب کے عمل کے لیے اور فائدے کے لیے ہو، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کا اور سورہ اخلاص، سورہ کافرون اور سورہ اخلاص کو ملا کر نمازوں میں کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ آپ فجر کی 2 سنتوں میں پہلی رکعت میں کافرون اور دوسری رکعت میں اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ مغرب کے بعد کی جو 2 سنتیں ہیں ان میں بھی آپ پہلی رکعت میں کافرون اور دوسری میں اخلاص پڑھتے۔ اسی طرح طواف کی جو 2 رکعتیں ہیں ان میں بھی آپ ایسے کرتے، اور پھر آپ کی تعلیمات کے مطابق وتر کی نماز کی پہلی رکعت میں تو سبح اسم ربک الاعلی ہے، دوسری رکعت میں کافرون اور تیسری رکعت میں سورہ اخلاص، ان دونوں صورتوں کو اللہ کے رسول بکثرت ملایا کرتے تھے نماز میں۔ صحیح۔ تو یعنی ابھی اگر کوئی نماز پڑھیں لوگ تو اس سنت کو دہرا سکتے ہیں، مطلب کہ وہ ان کو دہرانا چاہیے، دہرانا چاہیے کہ فجر کی سنتوں میں اور اسی طرح مغرب کی سنتوں میں، وتر کی نماز میں، اور طواف اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے تو طواف کی 2 رکعتوں میں بھی کیوں ملاتے تھے؟ اس میں اصل میں بنیادی طور پر دونوں صورتوں کو جب ہم ملاتے ہیں نا تو ان میں توحید کی 3 قسمیں بیان ہوئی ہیں، اور قرآن مجید کا ایک وافر حصہ جو ہے نا آپ سمجھیں، دیکھیں انسان کی زندگی میں ایک اس کا عقیدہ ہے، دوسرا اس کا عمل ہے، اور تیسرا اس کا اخلاق ہے۔ تو توحید ساری کی ساری ان 2 صورتوں کے اندر موجود ہے، کیونکہ توحید کی بنیادی 3 جو قسمیں ہیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات، تو ان دونوں صورتوں کو جب ہم ملاتے ہیں تو دونوں میں توحید کی یہ 3 قسمیں یعنی اتم درجے کی پائی جاتی ہیں، تو اس وجہ سے اللہ کے رسول ان کو ملاتے۔ اور پھر جب انہوں نے آ کر یہ کہا کہ آپ ایسے کریں تو اس کا جواب انہیں بڑی تاکید کے ساتھ دے دیا گیا تاکہ وہ دل میں بھی یہ بات نہ رکھیں کہ ہو سکتا ہے ابھی جذبات میں ہیں نہیں مانیں، اگلے سال مان جائیں، اس سے اگلے سال، بلکہ تاکید کے ساتھ کہا لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، کہ تم جس کی عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کر سکتا، نہ ابھی کر رہا ہوں اور نہ کبھی مستقبل میں کر سکتا ہوں، اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت کرنے والے نہیں ہو۔ یعنی جب تک تم صرف اللہ کی عبادت نہیں کرو گے تو غیروں کی عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت کوئی معنی نہیں رکھتی جب تک کہ غیروں کی نفی نہ کی جائے۔ اور یہ جو آخری بات ہم جا کے کرتے ہیں نا، لکم دینکم ولی دین، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، بعض لوگ اس سے یہ مطلب نکال لیتے ہیں کہ تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین، جو کچھ کر رہا ہے اس کو چھیڑو نہ اور بس اپنے راستے کو چھوڑو نہ، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی کو سمجھا کے انتہا کو پہنچ جائیں نا، آخری درجے تک پہنچ جائیں، تو اس کے بعد بندہ کیا کہتا ہے؟ مرضی ہے بھائی، جو مرضی کرو، یہ وہ انداز ہے، یہ کوئی خوشی سے اجازت دینے والا انداز نہیں ہے کہ تم جو مرضی کرو، یہ اصل میں ناراضگی والا انداز ہے کہ پھر تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے، ہم تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کر سکتے۔ ورنہ اللہ کے رسول نے اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بکثرت نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کا حکم دیا ہے۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، تو اس کا مطلب ہے پھر تو نبی دعوت ہی نہ دیتے کسی کو۔ تو آپ نے پوری دعوت دے رہے ہیں جو قرآن میں کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ یہ سیدھا راستہ ہے، اب تمہاری مرضی ہے، دیکھ لو کہ شکر گزار بندے بننا چاہتے ہو یا انکار کرنے والے بن رہے ہو۔ یہ بھی وہی انداز ہوتا ہے کہ آپ کسی کو سمجھا رہے ہیں ایک بار، دوسری بار، تیسری بار، 100 مرتبہ سمجھانے کے بعد بھی کوئی باز نہیں آیا نا، تو آپ کہتے ہیں بھائی پھر تمہارے سامنے دونوں چیزیں، تمہاری مرضی ہے، جو مرضی کر لو، ہم بحث نہیں کرتے۔ ہاں جی، تو یہ اصل میں ناراضگی والا انداز ہے۔ ورنہ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو برائی دیکھے اپنے ہاتھ سے روکے، فإن لم یستطع فبلسانہ، ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تو اپنی زبان سے روکے، فإن لم یستطع فبقلبہ، اور اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو پھر کم از کم دل میں برا جانے، وذالک اضعف الایمان، اور فرمایا کہ یہ کمزور ترین ایمان ہے۔ تو یہ صورت مجھے اور آپ کو سکھاتی ہے کہ اللہ رب العالمین کی توحید کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہاں انہیں یہی کہا گیا ہے۔ دوسری بات کہ جو بندہ غیروں کی عبادت کرتا ہے وہ اللہ کی عبادت کا اگر دعویٰ کر بھی لے، یا 1 سال یا کچھ عرصہ وہ اللہ کی عبادت کر بھی لے، تو اللہ کے ہاں وہ مقبول نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں وہ عبادت قبول ہوتی ہے جو صرف اللہ کی ہوتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں۔ اور تیسری بنیادی چیز ہمیں یہ بھی ملتی ہے کہ میرا اور آپ کا کام ہے دعوت دینا، اخلاص کے ساتھ بات پہنچانا، ہم کسی کے دروغے نہیں ہیں۔
لست علیہم بمسیطر. وہاں پہ اللہ تعالیٰ اللہ نے من تولا ہاں جی وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان کے اوپر داروغے نہیں ہیں. پھر یہ نہیں مانتے تو پھر یہ دیکھ لیں گے ان کے لیے ان کا دین ہے, آپ اپنے دین کو کم از کم نہ چھوڑیں. بعض لوگ حکمت کے نام پہ اور اس طرح کی چیزوں کے نام پہ نا اپنے آپ کو ہی بدلنا شروع کر لیتے ہیں. چلے دوسرا نہیں بدلا, جس کو بلا رہے ہیں تو خود بدلنا شروع. تبلیغ آپ کا فرض ہے. اور دیکھیں کہ جس طرح آپ یہ بیان فرمایا کہ لست علیہم بمسیطر, کہ بھئی آپ کا اتنا ہی کام ہے کہ آپ ابلاغ کریں جی اور لوگوں تک اپنی بات کو پہنچانا ہے. اور جو آپ نے حدیث بھی بیان فرمائی بڑی امپورٹنٹ, لیکن اس سے پاکستان میں اور دنیا بھر میں کچھ ایسی تحریکیں جنم لیں جنہوں نے اسی روایت کا سہارا لے کر معاشرے میں مزید فتنہ اور فساد پھیلایا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو انتہا پسند لوگ ہیں تو وہ یہیں سے کہتے ہیں کہ برائی کو اپنے ہاتھ سے ختم کرنا. تو وہ داعش بھی وجود میں آ گئی, تحریک طالبان بھی وجود میں آ گئی, اس طرح کی جو تنظیمیں اور جماعتیں وجود میں آ گئی. حدیث کے بعد ہاں جی حدیث کے بعد میں نے اس آیت کا اضعف الایمان کہ ہاں وہی کرنا لست علیہم بمسیطر. ہاں لیکن اس کے اندر یہ بڑا, کیونکہ لوگوں کو یہ بات یہ کیونکہ سب سے زیادہ استدلال یہاں سے وہ کرتے ہیں. اور کیونکہ میں رپورٹنگ جب کرتا تھا تو ان لوگوں سے بہت زیادہ ملاقاتیں رہی ہیں ہماری, تو وہ یہی چیز بنیاد بناتے ہیں. تو ان کے سامنے جب یہ والی اگلی بات رکھی جاتی ہے کہ نہیں ایک اسٹیٹ سسٹم موجود ہے, اللہ کے رسول نے بھی کہا کہ ہاں فیصلہ کون کرے گا. ہر شخص کو اختیار نہیں دے دیا کہ وہ اٹھ کے فیصلہ کرنا شروع کر دے, اور ہر شخص کو یہ بھی نہیں ہے کہ وہ اٹھ کر ممبر پہ چڑھے اور لوگوں کو بتائے کہ یہ. تو ہر چیز کی کوالیفیکیشن موجود ہے. تو جب آپ کوالیفیکیشن کے بغیر اور ریاست نے جو منصب آپ کو عطا کیا ہے اس کے بغیر یہ فیصلے کرنا شروع کر دیں گے تو پھر آپ کو پتہ ہے اسلام آباد کے اندر بھی بڑے پرابلم پیدا ہوئے, ہمارے ملک کے اندر بھی بڑے پرابلم پیدا ہوئے. تو ہمیں یہ چیز بالکل وضاحت اور صراحت کے ساتھ ممبر و محراب سے بھی اور ٹی وی چینل سے بیان کرنی چاہیے کہ کون سی وہ چیزیں ہیں کہ جہاں پر اس وقت جس جگہ پر میں کھڑا ہوں تو ظاہری طور پر تو مجھے لگتا ہے میں ایمان کے سب سے کم تر درجے پہ کھڑا ہوں. نہیں, میں اس وقت ٹی وی کے ذریعے بیان کر رہا ہوں, میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر مجھے لگتا ہے کہ یہ چیز معاشرے میں غلط ہو رہی ہے تو مجھے پولیس کا محکمہ ہے وہاں جا کے بیان کرنا ہے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ پولیس کے ساتھ میں شکایت کروں اور پولیس اس پہ عمل درآمد نہ کرے. تو میرا یہ کام ہے کہ سول سوسائٹی موومنٹ کے ذریعے پولیس کو متحرک کرنے کے لیے میڈیا کا استعمال کروں اور مسلسل یہ بات بلند کرتا رہوں, کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں ہمارے معاشرے میں کہ بڑا بھائی باپ کی جگہ ہوتا ہے. اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ باپ کا پورا منصب اٹھا لیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی کو آپ نے آمادہ کرنا ہے, بیدار کرنا ہے کہ آپ نے اپنی ذمہ داریوں سے غافل نہیں ہونا, اس کو متحرک کرنا. تو یہ بہت ہی اچھی آپ نے اس کا بیان کیا, لیکن ان چیزوں کا ساتھ میرا خیال ہے ابلاغ کرنا, بیان کرنا بہت ہی ضروری ہے. حکمت کے بغیر تو جی ہاں اس کے بغیر نہیں ہوتا, کیونکہ ہمارے ہاں روایات جب بیان کی جاتی ہیں تو تھوڑا سا اس کا پس منظر اس طریقے سے بیان نہیں کیا جاتا. ہمارے جو طلبہ ہیں پھر بہت زیادہ وہاں پرابلم پیدا ہو جاتا ہے. تو بہت اچھی گفتگو کی. ناظرین یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد دوبارہ جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو سورہ کافرون سے متعلق جو مزید گفتگو ہے وہ بھی علماء کرام سے ہم کریں گے. ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں سورہ کافرون کے حوالے سے, اور وقفے سے پہلے علامہ مفتی سید ریاست حسین شاہ صاحب نے سورہ کی شان نزول کے حوالے سے اور اس کے جو موضوعات ان پر گفتگو کی. ڈاکٹر عبدالحمید مدنی صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ یہ جو سورہ مبارکہ ہے, اور شاہ صاحب نے بڑے ترتیب کے ساتھ بتایا کہ کن کن موضوعات پر بات چیت ہوئی ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم سورہ قرآن کو پڑھتے ہیں محض فضیلت کے لیے, اور جو ہے بھی لازمی ہے, ایک ایک آیت پڑھنے کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے. لیکن ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو احکامات قرآن کے اندر موجود ہیں, جن واقعات کا ذکر کیا ہے, لازمی اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ تو نکلنا چاہیے نا معاشرے کے اندر. محض پڑھنا تو کافی نہیں ہے. تو سورہ کافرون عملی زندگی میں آج کے دور میں ہمیں کیا سبق فراہم کرتی ہے کہ اس کو پڑھ کر ہم اپنی ذات کو اور اپنے معاشرے کو کیسے تشکیل دیں؟ بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سورہ کے الفاظ پر غور کیا جائے کہ دیکھیں, سب سے پہلے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد کا لفظ قرآن مجید نے استعمال کیا. تو یہ اعبدو دراصل عبادت یا عین با دال کا جو یہ روٹ ورڈ ہے جس کو مادہ کہتے ہیں, یہ صرف نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج یا یہ جو چند عبادات ہیں ان کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا. صحیح. یہ چند مخصوص عبادات کے لیے اگر اس لفظ کو استعمال کیا جائے جس طرح عام ہمارے معاشرے میں استعمال کیا جاتا ہے یا اس کو سمجھا جاتا ہے,
تو میں سمجھتا ہوں کہ اس لفظ کو بہت محدود کر دیا گیا ہے، اس کی حدود جو ہیں ان کو بہت محدود کر دیا گیا ہے۔ یہ لفظ بہت وسیع ہے، اپنے اندر بڑی جامعیت رکھتا ہے۔ لفظ عبد جو ہے یہ بیسیکلی اس کے مفاہیم میں ایک یہ بھی آتا ہے کہ بندہ عبادات کے ساتھ ساتھ اس خالق کا محکوم بن جائے۔ محکوم یعنی زندگی کے ہر موڑ پر، زندگی کے ہر جگہ پہ، زندگی کی ہر روش پہ، زندگی کی ہر جہت میں انسان جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے حکم کو مد نظر رکھے۔ یہ لفظ عبد کا یہ مفہوم ہے۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ معاشرے میں اگر دیکھا جائے تو ہم نماز کو صرف عبادت سمجھتے ہیں، جیسے قرآن مجید میں واضح ہوا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں اور جنوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو عبادت کو صرف نماز کی حد تک محدود کر دیا جاتا ہے، روزے کی حد تک محدود کر دیا جاتا ہے، زکوٰۃ کی حد تک یا حج یا باقی جو چند عبادات ہیں، نوافل ہیں، ذکر و اذکار یا تسبیحات و تحلیلات ہیں، ان تک محدود سمجھا جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے خود قرآن مجید کے مفاہیم کو محدود کر دیا ہے۔ یہ لفظ عبد اصل میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان مکے کے کفار کے سامنے یا مشرکین کے سامنے جب آبدو کا لفظ اپنی زبان سے ادا فرماتے تھے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اپنے رب کی پرستش کرتا ہوں یا عبادت کرتا ہوں یا تم اپنے بتوں کی عبادت کرتے ہو۔ آپ یہ ان کو سمجھانا چاہ رہے تھے، چونکہ وہ لفظ تو سمجھتے تھے، اہل زبان تھے، عرب تھے، تو لفظ کی وسعتیں اور گہرائیاں تو وہ سمجھتے تھے بخوبی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آبدو سے لا آبدو سے ان کو یہ سمجھانا چاہ رہے تھے کہ لوگوں، میں جہاں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں وہاں حکم بھی صرف اسی کا مانتا ہوں، باقی کسی کا حکم نہیں مانتا۔ اپنی زندگی میں سوتا ہوں، اٹھتا ہوں، جاگتا ہوں، کھاتا پیتا، زندگی میں جتنے میرے معاملات ہیں، میری ڈیلنگز ہیں یا میری زندگی کی جتنی بھی جہتیں اور اطراف ہیں یا اکناف ہیں، میں ان میں صرف حکم جو ہے وہ اللہ رب العالمین کا مانتا ہوں، باقی کسی کا حکم نہیں مانتا۔ تو گویا معاشرے میں اگر آپ اصلاح لانا چاہتے ہیں، معاشرے کو اگر آپ جنت نظیر بنانا چاہتے ہیں، تو اس میں اس چیز کا خیال رکھا جانا چاہیے کہ عبادت جو ہے وہ چند سجدوں یا چند رکعتوں کی حد تک محدود نہیں، بلکہ اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اللہ رب العالمین کے حکم کو نافذ کیا جائے تاکہ انسان خالص عبد اس کا بنے اور اس کی عبادت اس انداز سے کرے۔ ایک یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ جو آپ کے سوال کا دوسرا حصہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں ان لوگوں کو، چونکہ 3-4 سال گزر چکے تھے دعوت نبوت کا آغاز کیے، 3-4 سال گزر چکے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی اس کی ساری جیتیں ان لوگوں پہ کھل چکی تھیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا چاہتے ہیں، یہ اس معاشرے کو کس روش پہ لے کے جانا چاہتے ہیں۔ اب وہ کفار مکہ اور مشرکین سمجھ چکے تھے، اس لیے انہوں نے مصالحت کرنا چاہی کہ آپ جو ہے وہ آدھا ہمارا مان لیں، ہم آدھا آپ کا مان لیتے ہیں، تو اس طرح۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں بالکل واضح فرما دیا، لا آبدو کے الفاظ سے آپ نے واضح فرما دیا کہ مصالحت جو تم سمجھ رہے ہو یہ مصالحت نہیں ہے، یہ بیسیکلی یہ تم سازش کر رہے ہو۔ مصالحت یہ ہے کہ تم اپنے اختلافات اپنے پاس رکھو، میرے اپنے اختلافات ہیں، اگر تم میرے ساتھ اتفاق کرنا چاہتے ہو تو معاشرے کے اسٹریٹجک جو معاملات ہیں ان میں آؤ، میرے ساتھ اتفاق کرو، میں بھی تمہارے ساتھ اتفاق کرنا چاہتا ہوں۔ سیاست میں تم اتفاق کرنا چاہتے ہو، میں بھی تمہارے ساتھ اتفاق کرنا چاہتا ہوں۔ معیشت میں، معاشرت میں یا اور معاملات میں تم اتفاق کرنا چاہتے ہو تو آؤ، میں بھی تمہارے ساتھ اتفاق کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن جہاں تک دین کا تعلق ہے تو دین کے معاملات میں تمہارے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، جس طرح شاہ صاحب نے بیان کیا تھا کہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ دین جو ہوتا ہے وہ کوئی بھی دین وہ اپنے معاملات میں دوسرے کی مداخلت برداشت نہیں کرتا۔ تو اسلام جو ہے وہ خالص دین ہے، تو اس میں کسی دوسرے کی مداخلت سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
برداشت کر لیں. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا اعبدو کے الفاظ جب بیان فرمائے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ میں معاشرے کو کسی اور کا تابع نہیں کرنا چاہتا, سارے معاشرے کو رب کا تابع کرنا چاہتا ہوں جو ساری کائنات کا خالق ہے, ساری کائنات کا خالق. اور بہت ہی اہم یہ نکتہ ہے, اور یہ بڑی اچھی بات آپ نے کہی کہ دین کے مزاج میں نہ تو غلو ہے اور نہ ہی دین کے مزاج میں یہ ہے کہ وہ یہ کہے کہ تھوڑا سا وہاں سے لے لو, تھوڑا سا وہاں سے لے لو, تھوڑا سا وہاں سے لے لو. وہ اپنا پورا مزاج رکھتا ہے اور خالص نہیں, اور خالص ہے. وہ الا للہ الدین الخالص, بالکل یہ اللہ کا دین ہے, یہ بالکل خالص ہے. اور وہ جو بندہ مومن سے طلب بھی کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے نا ان صلاتی, میری نماز, و نسکی, اور میری قربانی, و محیای, اور میری زندگی, و مماتی, اور میری موت, للہ رب العالمین, و خالص اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. تو وہ تو بنیادی نقطہ نظر ہی یہی لے کر ہے, کیونکہ جب تک آپ کا عقیدہ درست نہیں ہے تو عقیدے کے نتیجے میں عبادات ہوتی ہیں, عقیدے کے نتیجے میں اعمال ہوتے ہیں. تو اعمال اور عبادات کا تعین عقیدے کی صورت میں ہوگا. عقیدہ خراب ہے تو عبادات اور اعمال کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہوں, وہ معاشرے میں کوئی اچھائی تو پیدا کر سکتے ہیں, کوئی نہ کوئی خوبی تو پیدا کر سکتے ہیں, لیکن نتیجتاً وہ ٹھیک نہیں ہوتے. تو اس کے نتائج کہیں آپ کو یہاں مل جائیں گے, لیکن وہاں جو فیصلہ ہوگا وہ عقیدے کے بعد عبادات اور عبادات کے ساتھ جو اعمال ہیں, معمولات ہیں, ان کے اوپر ہوگا. اچھا شاہ صاحب, تھوڑا سا آپ رہنمائی فرمائیں ہماری کہ آپ نے کہا کہ نمازوں میں سورہ کافرون یہ پڑھنا چاہیے اور سورہ اخلاص اور اس کو ملا کے توحید کا جو پورا مدعا اور مطلب ہے وہ یہاں سے ہمیں واضح ہوتا ہے. اچھا آپ نے ایک جو بات بیان فرمائی لکم دینکم ولی دین کے باب میں, تو وہاں پر ایک تھوڑا سا شبہ پیدا ہوتا ہے. وہ شبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بے شمار ادیان پیدا کیے. ابھی اگر ڈیٹا نکالا جائے تو 4200 کے قریب مذاہب پوری دنیا میں اس وقت پائے جاتے ہیں. اچھا خود مسلمانوں کے ہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اختلاف رائے کے نام پر مختلف مکاتب فکر وجود رکھتے ہیں. تو وہ جو قرآن کہتے ہیں نا کل حزب بما لدیہم فرحون, ہر گروہ اور ہر طبقہ اسی بات کا اعلان کرتا ہے کہ ہم ہی کامیاب ہیں, اور قرآن بھی بے شمار جگہوں پر ان کے بارے میں بات کرتا ہے. یہ بتائیں کہ ایک عام انسان, کیونکہ وہ نہ فلسفی ہے نہ وہ دین کا اتنی گہرائی کے ساتھ سمجھنے والا عالم دین ہے, وہ کیسے اس بات پر پہنچے. قرآن کی کوئی ڈائریکٹ اور واضح تعلیمات جو ہے نا, قرآن تو کہتا ہے لیکن لوگوں تک وہ کون سی بات پہنچنی چاہیے. شعبان کا مہینہ ہے, ہم یہ چاہتے ہیں رمضان میں داخل ہوں تو بالکل کلیئر مائنڈ کے ساتھ کہ ہاں یہ چیزیں ہیں, یہ کر کے آپ اپنا سفر شروع کریں. جو آپ نے آخری آیت کے حوالے سے بات کی کہ لکم دینکم ولی دین, ایک تو یہ بات مل گئی کہ تمہارے لیے تمہارا دین, میرے لیے میرا دین. لیکن اب سوال یہ ہے کہ مومن کے لیے جو کامیاب ہونا چاہتا ہے کون سا دین ہے, وہ دین کون سا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام, کہ اللہ کے ہاں دین اسلام ہے. اسلام کے علاوہ اگر کوئی اس بنیاد پہ کہ اللہ نے اجازت دی ہے تمہارے لیے تمہارا دین, میں کوئی اور دین لے لیتا ہوں, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا, لے کے آئے گا, اس سے ہرگز وہ قبول نہیں کیا جائے گا. اب سوال یہ ہے کہ یہ دین تو چلیں اسلام ہے, اور پھر اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اور دین قبول بھی نہیں کرنا, تو مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ کون سا اسلام ہے اور میں اسلام پہ کیسے چلوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس دین کے حوالے سے جب اس کو نازل کیا تو اپنے پیغمبر کو حکم دے دیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, کہ رسول جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پہ نازل ہوتا ہے آپ اس کی تبلیغ کر دیں. آپ نے اس کی تبلیغ کی, اور پھر حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے صحابہ کرام کو گواہ بنا کے ان سے پوچھا حل بلغت, لوگوں کیا میں نے پہنچا دیا دین؟ تو سب نے یک زبان ہو کر کہا تھا بلغت و ادیتا, اللہ کے رسول آپ نے تبلیغ بھی کر دی اور حق کی رسالت کو بھی ادا کر دیا. اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا, کہ میں تمہیں ایسے روشن راہ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دنوں کی طرح روشن ہیں. یعنی ایسا دین اللہ کے رسول ہمیں دے کے گئے, اور وہ دین اللہ تعالیٰ نے مکمل بھی کیا, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. تو دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اللہ کے ہاں معتبر نہیں ہے, اللہ کے ہاں قبول نہیں کیا جائے گا. اگر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دین اسلام کو مانے. کتنا مانے, اب سوال یہ ہے. اللہ نے پورا نازل کیا ہے, پیغمبر نے پورا پہنچایا ہے, اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے, انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون.
تو یہ جب محفوظ دین بھی ہے تو اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بیان کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اور اسلام کیا ہے؟ اسلام 3 چیزوں کا نام ہے، اس کے عقیدے کی درستگی، اور آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ ایک عمارت کی طرح ہے۔ ایک عمارت ہم جب تعمیر کرتے ہیں تو اس میں بنیاد بنائی جاتی ہے، اس کے اوپر پھر اسٹرکچر قائم کیا جاتا ہے، اور اس میں پھر تزئین و آرائش، رنگ روغن، کھڑکیاں، دروازے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک دین میں داخل ہونے والا، جیسے حکم دیا گیا کہ پورے دین میں داخل ہو جاؤ، وہ بھی ایسے ہی ہے۔ ایک بنیاد ہے جو عقیدہ توحید کی صورت میں ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی، اور اگر اللہ پر ایمان کامل نہیں ہے یا ایمان نہیں ہے جیسے ہونا چاہیے تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، کہ کافروں کے اعمال کے بارے میں فرمایا کہ ہم راکھ بنا کے انہیں اڑا دیں گے، کسی کام کے نہیں ہیں۔ بنیاد کا مضبوط ہونا بھی ضروری ہے۔ بنیاد کے اوپر جو ہم نے عمل کی بلڈنگ تعمیر کرنی ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، یہ ساری چیزیں جو ہم عبادت بجا لاتے ہیں، چاہے وہ مالی عبادت ہے، چاہے وہ بدنی عبادت ہے، تو یہ اس کے اوپر تعمیر ہونے والی وہ بلڈنگ ہے۔ پھر اس بلڈنگ میں جب تک کھڑکیاں، دروازے، رنگ روغن نہ ہونا تو کوئی رہتا نہیں ہے اور دل بھی نہیں لگتا۔ تو میرا اور آپ کا اخلاق اور کردار ایسا ہونا چاہیے جو خوبصورت ہو۔ اللہ کے رسول نے ہمیں وہ دیا ہے، اور اللہ کے رسول کا اپنا اخلاق کان خلقہ القرآن۔ تو اس بلڈنگ میں جب ہم رہیں گے، اور کب تک رہیں گے؟ ہو سکتا ہے کوئی سوچے کہ 1 مہینہ 2 مہینے ہم اسلام کی بلڈنگ میں رہ لیتے ہیں، تو یہ کافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تمہاری موت اس اسلام کی حالت میں ہی آنی چاہیے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ کہ موت کب آئے گی، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں تو اس دین میں داخل رہنا پڑے گا، اس میں پورا داخل ہونا پڑے گا جو اللہ نے پورا نازل کیا اور جس میں داخل ہونے کا حکم دیا ہے۔ اب وہ پورا دین کب ہوگا؟ جب ہمارا عقیدہ بھی دین کے مطابق ہوگا، جب ہمارا عمل بھی دین کے مطابق ہوگا، اور جب ہمارا اخلاق اور کردار اور رویہ بھی دین کے مطابق ہوگا۔ اگر ہم نے کچھ چیزیں دین کی اپنا لی اور کچھ چیزوں کو چھوڑ دیا تو یہ تو وہ یہود والا کام ہوا، یؤمنون ببعض الکتاب ویکفرون ببعض، مرضی کی چیزیں لے لی، جو مرضی کی نہیں انہیں چھوڑ دیا۔ طواف کعبہ بھی کیا، گنگا کا اشنان بھی، خوش رہے شیطان بھی، راضی رب رحمان بھی، اس پر بس اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ہماری حالت یہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو روزے بھی فرض کیے نا، اگر رمضان کا مہینہ آ رہا تو وہ بھی اہل ایمان پر فرض کیے ہیں جن کے پاس یہ چیزیں ہیں۔ اگر یہ نہیں ہے تو رمضان سے پہلے ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے۔ تو اپنے آپ کو بالکل کلیئر کرنا چاہیے، اپنے مائنڈ کو، اپنے ذہن کو، کہ اللہ تعالیٰ کے دروازے پر دستک دینے سے پہلے کیا ہم اس کے طلبگار بھی ہیں یا نہیں۔ اس قابل جب تک یہ چیز نہیں ہوگی تب تک یہ جو معاملات ہیں ہمارے بہتر نہیں ہو سکتے۔ بہت بہت شکریہ علامہ مفتی سید ریاست حسین شاہ صاحب، بہت شکریہ ڈاکٹر عبدالحمید صاحب، محمد سلمان ایڈوکیٹ صاحب۔ ہماری خواہش تھی کہ آپ سے ایک اور نعت بھی سنتے، لیکن وقت بہت کم ہے، تو انشاءاللہ مزید کبھی آپ کو زحمت دیں گے۔ ناظرین، آپ نے علماء اکرام کی گفتگو سنی، اور یہ جو سورہ کافرون ہے اس میں عقیدہ توحید کا بڑا واضح اور کلیئر انداز میں اظہار کیا گیا ہے، اور ہر وہ شخص جو عقیدہ توحید کی خلاف ورزی کرتا ہے، مکے کہ مشرکین کو ذات رسالت مآب سے کوئی تکلیف نہیں تھی۔ اللہ کے رسول تو سب کے لیے رحمت بن کے آئے تھے، اور مکے کے مشرکین محبت کرتے تھے اللہ کے رسول سے، لیکن ان کی بات نہیں مانتے تھے۔ تو ہمیں تھوڑا سا غور کرنا چاہیے کہ اللہ کے رسول کیا پیغام لے کر آئے تھے، اور وہ پیغام کہیں ہماری زندگیوں سے اوجھل تو نہیں ہو رہا، کہیں ہم اس پیغام کے نام لیوا بنے ہوئے ہوں اور عملاً ہماری زندگی اس کے خلاف تو نہیں جا رہی۔ وہ جو بڑا مشہور ربائی ہے غالباً مولانا جوہر کی ہے، کہ وہی کہتے ہیں توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ تو توحید تو آپ کو اس جگہ تک پہنچا دیتی ہے کہ آپ پھر جو بڑے بڑے ہمارے سامنے آ جاتے ہیں اور اپنے احکامات مسلط کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، تو وہ وہاں پہ کیونکہ خدا جس بات کا حکم دیتا ہے، معاشرے کے جیلی خدا اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو ہم نے حکمت کے ساتھ، تدبر کے ساتھ اپنی جو بات ہے اور خدا کا جو ابدی اور سرمدی پیغام ہے اسے لے کر آگے بڑھنا ہے۔ تو یہ جو قرآن حکیم کی سورہ کافرون کی آج ہم نے بات کہی ہے، اس پر مزید بات بھی کرنی چاہیے۔ علماء اکرام کے ساتھ بیٹھیں، پڑھیں، غور و فکر کریں، مختلف مکاتب فکر کے علماء اکرام کے ساتھ بیٹھیں، تو آپ یقین مانیں کہ انشاءاللہ آپ کا دل اور دماغ روشن ہوتا جائے گا۔ اور ہمارا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ہدایت دے، اور اس قرآن کی
کی وجہ سے اس ہدایت کا جو چراغ ہے یہ ہم سب لوگوں کے سروں پر سایہ فگن رہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔